مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانیں۔ پارہ نمبر 16۔ قرآن مجید کے 16ویں پارے کا آغاز قال الم اقل لک کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ 16واں پارہ سورۃ الکہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص بندے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر آپ چلنا چاہیں تو آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ پھر ان تمام واقعات کی تفصیل ہے کہ کیسے حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، چھوٹے بچے کو قتل کر دیتے ہیں اور گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر دیتے ہیں۔ ان تمام امور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب طلب کرتے ہیں تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ سب امور میں نے اللہ کے حکم سے سر انجام دیے ہیں، چنانچہ اب آپ کا اور میرا ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ 16ویں پارے کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العالمین ذوالقرنین کا ذکر کرتا ہے کہ کیسے اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرمائی۔ ذوالقرنین پہلے دنیا کے مغربی کنارے پہنچ جاتا ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کے مشرقی کنارے پہنچ جاتا ہے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ ان دونوں مقامات پر ذوالقرنین اللہ کا ذکر بلند کرتا ہے۔ اپنے سفر کے تیسرے حصے میں وہ ایسے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچتا ہے جہاں کے لوگ ایک ایسی قوم سے پریشان ہوتے ہیں جنہیں یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ ذوالقرنین ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سیسا پگھلا کر ایک مضبوط دیوار بناتا ہے تاکہ یاجوج و ماجوج کے شر سے وہاں کے لوگ محفوظ رہیں۔ پھر سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے کہ کیسے اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں ان کی دعا پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین نے وہ شاندار واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے ایک بن بیاہی پاک باز خاتون مریم علیہ السلام کے ہاں آیت اللہ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک روز اپنی عبادت میں مشغول تھیں کہ اچانک ان کے سامنے ایک اجنبی شخص ظاہر ہوتا ہے۔ مقدسہ مریم علیہ السلام گھبرا جاتی ہیں اور فوراً کہتی ہیں کہ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں تمہارے شر سے۔ وہ اجنبی شخص جو در حقیقت اللہ کا فرشتہ تھا کہتا ہے کہ مریم گھبراؤ نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہارے پاس خوشخبری لایا ہوں کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا۔ مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام امید سے ہو جاتی ہیں۔ اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ شہر سے باہر چلی جائیں اور گھبرائے نہیں۔ کچھ ہی عرصے میں مریم علیہ السلام کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور وہ انہیں لے کر واپس آتی ہیں۔ لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں کہ اے مریم، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مریم بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور جناب عیسیٰ پکار اٹھتے ہیں کہ لوگو میری ماں پر الزام تراشی نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبوت و کتاب عطا کی گئی ہے۔ اسی پارے میں آگے چل کر 7 اولو العزم پیغمبروں سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون اور سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اسی پارے کے نصف میں سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان ہوئی ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات مبارکہ کو سن کر موم ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ سورہ طٰہٰ کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ کیسے وہ وادی طویٰ میں پہنچے اور اللہ ان سے ہم کلام ہوا۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ہارون علیہ السلام کو آپ کا معاون بنایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی کہ الہی میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 معجزے عطا فرمائے، یعنی عصا کا اژدہا بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ اسی پارے کے آخری حصے میں موسیٰ و فرعون کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا اعادہ کیا گیا ہے اور آخر میں نمازوں کے اوقات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کو احسن طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔